بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله نور الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه ومنهم شقي وسعيد. صدق الله مولانا العظيم. جميع حاضرین مکرم، معزز سامعین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کے جن نورانی اور مقدس کلمات کو آپ کے سامنے پڑھنے اور تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اللہ تبارک و تعالی ان مبارک اور نورانی کلمات میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ایک ایسا دن بھی آنے والا ہے جس دن پروردگار عالم کی اجازت کے بغیر کوئی بات تک نہیں کر سکتا، مگر اس دن کچھ ایسے بندے ہوں گے جن میں سے اس دن جو بندے ہوں گے ان میں سے کچھ خوش نصیب ہوں گے اور کچھ بد نصیب ہوں گے. پروردگار عالم جل وعلا قیامت اور قیامت کے دن پائے جانے والی ہولناکی اور پریشانی ان کلمات مقدسہ میں بیان فرمایا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے روز اور قیامت کے دن سے، پھر قیامت کے دن کے چہرے سے ہلکا سا پردہ اٹھاتے ہوئے فرماتا ہے کہ قیامت کا دن وہ کٹھن دن ہوگا جس دن اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات نہیں کر سکے گا، کوئی گفتگو نہیں کر سکے گا. مگر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسے پرخطر، ہولناک، بڑے وحشتناک، دہشتناک دن میں بھی میرے کچھ ایسے بندے ہوں گے جن کی پیشانی پر سعادت اور خوش نصیبی کا نور چمک رہا ہوگا، اور کچھ ایسے بندے ہوں گے کہ جن کی پیشانی پر شقاوت اور بدبختی کی تاریکی اور ظلمت چھائی ہوئی ہوگی. غرض کہ قیامت کے دن بندے دو حصوں میں منقسم ہوں گے. کچھ بندے سعادت اور خوش نصیبی اور پروردگار عالم کی عطا اور اس کی بخشش کے خزانے لیے ہوئے ہوں گے. کچھ ایسے بندے ہوں گے جن کے مقدر میں شقاوت اور بدبختی اور بدنصیبی آئے گی. غرض کہ ان دو قسموں کے بندوں میں سے جو بدنصیبی کی قسم ہے اس سے تو ہمارا تعلق نہیں ہے، اور اس طبقے کے بارے میں ہماری آج کی گفتگو نہیں ہے. میں آج جو آپ کے سامنے گفتگو پیش کرنا چاہتا ہوں وہ خوش نصیب، با نصیب، با ادب،
بڑے سعادت والے بندوں میں سے ایک بہت بڑے صاحب مرتبت، بہت بڑے صاحب عظمت بندے کا تذکرہ مقصود ہے۔ خوش نصیب بندوں میں پروردگار عالم کے بہت سارے لاتعداد لاکھوں کروڑوں بندے جو قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ سے سعادت مندی کی معراج حاصل کریں گے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ سے ان کو سعادت، خوش نصیبی، پھر اچھی قسمت کا پروانہ عطا کیا جائے۔ بہت سارے بندے ہوں گے، کچھ ایسے بندے ہوں گے خوش نصیب بندوں میں جن کو اللہ تبارک و تعالی پچھلی صف میں کھڑا کرے گا۔ کچھ ایسے بندے ہوں گے خوش نصیبوں میں قیامت کے دن جن کو اللہ تبارک و تعالی ان کے عمل، ان کی نیکی، پرہیزگاری، تقوی شعاری، پھر ان کے قلب کی کیفیت اور حالت، پھر ان کے روح کے مقام کے مطابق دوسری، تیسری، چوتھی صف میں کھڑا کرے گا۔ ہر ایک کو اس کے درجے کے مطابق اللہ رب العزت سعادت کا، خوش نصیبی کا مقام عطا کرے گا۔ ہر ایک ایک مقام پہ نہیں ہوں گے۔ جس طرح دنیا میں پائے جانے والے بندے کسی بھی فیلڈ میں، کسی بھی مقام میں، کسی بھی جنس اور کسی بھی ٹائپ میں، کسی بھی صنف اور صفت میں بندوں کی ایک قسم نہیں ہوتی۔ ہر فیلڈ میں بندے مرتبے میں الگ الگ ہوتے ہیں۔ ہر پروفیسر برابر نہیں ہوتا، ہر ڈاکٹر برابر نہیں ہوتا، ہر انجینئر برابر نہیں ہوتا، ہر لیکچرار برابر نہیں ہوتا۔ ہر ایک کی صلاحیت، ہر ایک کے درجے، ہر ایک کی عظمت، ہر ایک کی فضیلت الگ الگ ہوتی ہے۔ ہر عالم برابر نہیں ہوتا، ہر ولی برابر نہیں ہوتا۔ درجے ہوتے ہیں، سب کو ایک درجہ، ایک صنف اور ایک جنس نہیں دی جاتی۔ درجے ہوتے ہیں ہر ایک کے منزلت کے تقاضے کے مطابق۔ ٹھیک اسی طریقے سے قیامت کے دن بھی سعادت کا نور پانے والے بندوں کے کئی درجے ہوں گے۔ سب سعادت مند ہوں گے، مگر سعادت کے کوئی پہلے درجے پہ فائز ہوگا، کوئی دوسرے درجے کے، کوئی تیسرے درجے پر فائز ہوگا، کسی کو آخری درجہ ملے گا۔ اس طرح سعادت پانے والے بندوں کے درجے اور صفیں ہوں گی۔ سب سے بڑے درجے والا سعادت کے میدان میں، خوش نصیبی کے میدان میں، اچھی قسمت کے میدان میں، با ادبی کے میدان میں قیامت کے دن پہلی صف میں، پہلے صف میں شمار کیے جانے والا جو بندہ ہوگا وہ وہی بندہ ہوگا جس کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن سب سے زیادہ اپنی نزدیکی اور قربت عطا کرے گا۔ جو اللہ کی بارگاہ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا وہ سب سے بڑا خوش نصیب ہوگا۔ سعادت، یہ سعادت کا لفظ خوش نصیبی کے لیے بولا جاتا ہے، یہ اچھے نصیب کے لیے بولا جاتا ہے، یہ خوش قسمتی کے لیے بولا جاتا ہے، مگر اس سعادت کے لفظ کے اندر بہت سارے گہرے معنی ہیں۔ ہر قسم کی ترقی، بھلائی، نیکی، ہر قسم کا درجہ سعادت کے اندر رکھا ہوا ہے۔ سعادت اور خوش نصیبی ایک ایسا لفظ ہے جس کے اندر ہر خیر، ہر کمال اور ہر بھلائی اور نیکی، ہر ترقی پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اچھے بندوں کے بہت سارے مرتبے ہوں گے، ہر فیلڈ کے بندے ہیں۔ کوئی سخاوت کر کے اچھا ہے، کوئی ولایت کے منصب پہ فائز ہو کے اچھا ہے، کوئی عفو درگزر کرنے والا بن کر اچھا ہے، کوئی مغفرت کا پروانہ حاصل کرنے کی وجہ سے اچھا ہے، کوئی علمیت کی وجہ سے اچھا ہے، کوئی تقوی پرہیزگاری کی وجہ سے اچھا ہے، کوئی اللہ کی قربت کی وجہ سے اچھا ہے، کوئی صاحب قطبیت پر فائز ہونے کی وجہ سے اچھا ہو۔ غرض کے بہت ساری قسمیں اچھائیوں کی ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں ساری اچھائیوں کی جتنی قسمیں ہیں وہ ساری کی ساری سعادت اور خوش نصیبی کے لفظ میں پائی جاتی۔ مطلب یہ ہے جو بندہ خوش نصیب ہوگا، جس بندے کو سعید یعنی خوش نصیب کہا جائے گا، وہ بندہ سخی بھی ہوگا،
ولی بھی ہوگا اور زاہد بھی ہوگا، صاحب اخلاص بھی ہوگا، مخلص بھی ہوگا، شجاعت والا بھی ہوگا، پروردگار عالم کی قربت والا بھی ہوگا، عبادت کی لذت والا بھی ہوگا، عبادت کی نورانیت والا بھی ہوگا۔ ہر قسم کا کمال اس کے اندر جب پایا جاتا ہے تو ایسے بندے کو سعید یعنی خوش قسمت کہا جاتا ہے۔ سعید کے جو معنی اتنے بڑے گہرے اور مفصل ہیں، اور ہر قسم کی جو نیکی ہوتی ہے، بھلائی ہوتی ہے، اس کو سعادت اور خوش نصیبی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے قیامت کے میدان میں فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، کچھ ایسے بندے ہوں گے جن کے پاس صرف بد نصیبی ہوگی، اور کچھ ایسے بندے ہوں گے جن کی پیشانی میں خوش نصیبی کا سورج اور خوش نصیبی کا چاند چمک رہا ہوگا، جن کے چہرے خوش نصیبی سے منور ہوں گے۔ خوش نصیب بندے وہ ہوں گے جن کے اندر ہر کمال، بھلائی، ہر خصوصیت پائی جائے گی۔ تو بہت سارے بندے ہوں گے، ایک بندہ نہیں، 1000 بندے نہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اللہ کے خوش نصیب بندے قیامت کے دن ہوں گے، لیکن کچھ ایسے خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی خوش نصیب بندوں میں سے سب سے پہلی صف میں کھڑا کرے گا۔ وہ صف نبیوں کی صف ہوگی، وہ رسولوں کی صف ہوگی۔ پھر کچھ ایسے بندے ہوں گے جن کو ان بڑے درجے والے بندوں میں سے، بندوں کے پیچھے کی صف میں کھڑا کرے گا، وہ نبیوں کے پیروکار اولیاء کی جماعت ہو۔ پھر اولیاء میں کئی قسمیں ہیں، ہر ولی خوش نصیب، ہر ولی سعید ہوتا ہے۔ ہر ولی کی ولایت سعادت کا پیکر اور مرکز ہوتی ہے۔ تو سب سے بڑے خوش نصیب بندے جو نبیوں کی اتباع اور پیروی کے نور سے خوش نصیبی کا بہت بڑا منصب حاصل کیے ہوئے ہوں گے، ان خوش نصیب بندوں میں ایک بہت بڑا بندہ اور بہت بڑی شخصیت، بہت بڑے خوش نصیب ولایت کے اور سعادت کے تاجدار حضرت سیدنا غوث سمدانی، شہنشاہ لاسانی، ولایت کے تاجدار غوث اعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسی ہستی کا نام ہے جو پچھلی صف میں کھڑے ہو کر سعادت کی خیرات حاصل کرنے والے نہیں، بلکہ اگلی صف میں کھڑے رہ کر اللہ کی بارگاہ سے سعادت کا نور حاصل کرنے والی ہستی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی رضی اللہ تعالی عنہ کو پروردگار عالم نے خوش نصیبی کی وہ معراج عطا فرمائی اور سعادت کا وہ جوہر اور گوہر عطا فرمایا کہ کچھ بندے دنیا میں آنے کے بعد سعید بنتے ہیں، خوش نصیب بنتے ہیں۔ جب عبادت کرتے ہیں تو خوش نصیبی ان کے ہاتھ میں آتی ہے اور خوش قسمتی کا وہ پیکر بن جاتے ہیں۔ کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں، کچھ ایسے اولیاء ہوتے ہیں جو پیدا ہونے کے بعد خوش نصیبی پاتے ہیں، ولایت پاتے ہیں، لیکن سرکار غوث اعظم ایک ایسی ہستی کا نام ہے جو پیدا ہونے سے پہلے خوش نصیبی حاصل کر کے بعد میں دنیا میں تشریف لائے۔ ولایت، قطبیت، غوثیت، ابدالیت، ولایت کا نور، سعادت کا نور، خوش نصیبی کا نور، سرکار غوث اعظم کو اللہ تبارک و تعالی ان کی اپنی ولادت باسعادت سے پہلے عطا فرمایا، بعد میں دنیا میں بھیجا۔ حضرت غوث پاک دنیا میں آنے کے بعد ولی نہیں بنے، دنیا میں تشریف لانے کے بعد سعید نہیں بنے، دنیا میں بھیجے جانے کے بعد ولایت کے مرکز نہیں بنے، بلکہ دنیا میں آنے سے پہلے ولایت کا نور حاصل فرمائے اور اللہ نے ولایت کا نور عطا فرمایا، بعد میں ان کو دنیا میں بھیجا۔ پہلے سعید ہوئے، سعادت والے، بعد میں بھیجے گئے۔ پہلے ولی بنے، بعد میں بھیجے گئے۔ پہلے غوث بنے،
بعد میں بھیجے گئے، پہلے قطب بنے بعد میں بھیجے گئے، حتیٰ کہ پہلے غوث اعظم بنے بعد میں دنیا میں تشریف لائے۔ پروردگار عالم حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ اعلیٰ عرفہ اونچا عظمت والا مقام عطا فرمایا کہ جن کے مقام کے آگے ہر سعادت والا ولی اپنی گردن کو جھکاتے ہوئے نظر آتا ہے، جن کی عظمت کے سامنے ہر ولی کا سر جھکا ہوا نظر آتا ہے۔ سرکار غوث اعظم کو صرف ولایت نہیں دی گئی بلکہ ولی بنانے کی اجازت دی گئی۔ حضور غوث اعظم صرف ولی بن کے نہیں آئے بلکہ ولی گر، ولی بنانے والے بن کے آئے۔ یہ ایسے سعید، یہ ایسے باسعادت، وہ جو آپ کارڈوں پہ کہیں کسی کے لیے لکھا ہوا دیکھتے ہیں، کارڈوں پہ لوگ چھپاتے ہیں کہ ولادت باسعادت، ولادت باسعادت، اور خاص طور پر جو بچے بڑے نور کے پیکر بن جاتے ہیں، پیدائش کے بعد جو اللہ کے ولی بن جاتے ہیں، نیک بن جاتے ہیں، بڑی ہستی بن جاتی ہے، جب ان کی پیدائش کا ذکر کرنا ہوتا ہے تو صرف ان کو ولادت کے لفظ سے نہیں بولا جاتا کہ ان کی ولادت یہ سن میں ہوئی، اس تاریخ میں ہوئی، بلکہ کیا لگایا جاتا ہے؟ لگایا یہ جاتا ہے کیونکہ بڑی ہستی بن گئی بعد میں، ان کی ولادت اور پیدائش کا ذکر کرنا ہے تو کہا جاتا ہے ولادت باسعادت۔ ولادت باسعادت کا مطلب اس بزرگ اور اس ہستی کی پیدائش ہی سعادت اور خوش نصیبی کی معراج میں ہوئی، سعادت والے بن کے آئے، ان کی ولادت سعادت کا پیکر تھی، ان کی ولادت ساری دنیا کے اندر روشنی سعادت تقسیم کرنے والی تھی، بڑی باکمال ہستی ہو گئی، لہذا ان کے لیے بولا جاتا ہے ولادت باسعادت۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ ولایت، صرف ولایت، ولادت کے ساتھ حاصل کرتے ہوئے نہیں آئے بلکہ ولایت دینے والے بن کے آئے۔ تو آپ کی ذات بھی بوقت ولادت ہی، آپ کی ولادت بھی بوقت ولادت صرف ولادت نہیں تھی بلکہ ولادت باسعادت تھی، سعادت والی پیدائش تھی۔ کیسی سعادت والی پیدائش؟ وہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اللہ نے حضرت غوث پاک کو ولی پہلے بنایا بعد میں دنیا میں بھیجا، سعید پہلے بنایا بعد میں دنیا میں بھیجا، نیک پہلے بنایا بعد میں دنیا میں بھیجا، غوث اور قطب پہلے بنایا بعد میں دنیا میں بھیجا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سعادت کا نور سرکار غوث اعظم کی پیشانی میں اس وقت چمکا دیا گیا تھا جس وقت عالم ارواح میں نبیوں کی صف کے پیچھے آقائے دو جہاں کے روحانی قدموں کی مطابعت میں کھڑے رہ کر اللہ کی بارگاہ میں بلا کا لفظ فرمائے تھے، عرض کیے تھے۔ تو اللہ نے عالم ارواح میں سرکار غوث اعظم کو غوثیت کبریٰ اور عظمیٰ کی نعمت سے سرفراز فرمایا تھا۔ اس کی دلیل یہ ہے، پہلے سرکار غوث اعظم ولی بنے، سعادت والے بنے، بعد میں بھیجے گئے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ وہ مشہور واقعہ سنتے رہتے ہیں، سرکار غوث اعظم کی سیرت کی جو کتابیں ہیں، تقریباً پوری کتابوں کے اندر واقعہ ہے، بڑے بڑے اولیاء نے یہ واقعہ بیان فرمایا۔ سرکار غوث اعظم ایک ایسی خوش نصیب، خوش قسمت، بانصیب ولایت کے تاجدار کا نام ہے کہ جن کی سیرت، جن کا کردار، جن کی شخصیت کے اوپر قلم کسی عالم نے نہیں، کسی مولوی نے نہیں، بڑے بڑے ولیوں نے چلایا۔ سرکار غوث اعظم کی سیرت لکھنے والے وہ خود ولی تھے، تو ولیوں نے آپ کی سیرت کو بیان فرمایا۔ تو آپ کی پیدائش کا ذکر کچھ اس طرح انوکھے انداز میں کیا۔ سرکار غوث اعظم کی پیدائش ہی یہ ولایت کی علامت،
حضور غوث اعظم کی پیدائش ہی یہ کرامت کی عظمت پر دلیل ہے۔ چنانچہ آپ کی ولایت کو سیرت نگاروں نے اس اچھوتے انداز میں بیان کیا کہ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی جب ولادت ہوئی تو رمضان کے مہینے کا آغاز ہونے والا تھا، شعبان کے مہینے کا اختتام، رمضان کے مہینے کا آغاز ہونے والا تھا۔ پھر ایک موقع ایسا بھی آیا کہ ایک موقع پر لوگوں کو تجسس ہو گیا تھا، سرکار غوث پاک کے بارے میں پورے جیلان، پوری مملکت میں یہ خبر مشہور ہو گئی تھی کہ حضور غوث اعظم جب پیدا ہوئے بچپنے میں، جھولے میں، شیر خاری کی عمر میں، دودھ پیتے بچے ہونے کی حالت میں، جیسے ہی رمضان کا آغاز ہوا، کیونکہ رمضان کی ابتدا میں آپ کی ولادت ہوئی، رمضان کی ابتدا جیسے ہی ہوئی سرکار غوث اعظم نے شیر خاری کی عمر میں شریعت پہ عمل کرتے ہوئے روزے رکھنے کا آغاز فرمایا، روزے رکھنے کا آغاز فرمایا۔ ساری مملکت میں، سارے قریوں اور بستیوں میں اعلان ہوا، یہ خبر مشہور ہو گئی کہ جیلان میں فلاں کے گھر میں ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ اس بچے کی خصوصیت یہ ہے وہ بڑے لوگوں کی طرح رمضان میں دن بھر دودھ نہیں پیتا، دودھ سے دور رہتا ہے، وقت سحر سے لے کر وقت افطار تک ان کی ماں کتنی ہی کوشش کر لے لیکن دودھ کی طرف اپنے لب نہیں لے جاتا، اور دن بھر دودھ نہیں پیتا اور روزے سے رہتا ہے، اور جب وقت افطار آتا ہے دودھ پی کے اس شیر خاری کے عالم میں افطار کرتا ہے۔ روزے رکھنا شروع کر دیے، روزے رکھنا شروع ہوا۔ ایک موقع ایسا آیا کہ لوگوں کو تجسس ہوا، مطلع ابر آلود تھا، چاند نظر آنا دشوار تھا، بادل پھیلے ہوئے تھے، چاند کی رویت مشکل نہیں، ناممکن ہو چکی تھی۔ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ چاند اب نظر آیا کہ نہیں آیا، کل روزہ رکھیں یا روزہ نہ رکھیں، چاند کی رویت ممکن نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ سارے لوگوں نے اتفاق کیا، ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں بھی رویت ہلال کمیٹی تھی ہو، بڑے بڑے لوگ سب مل کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ چاند تو نظر نہیں آیا، چاند دکھائی نہیں دے رہا، آیا چاند ہوا یا نہیں ہوا اس کا فیصلہ کرنے کے لیے ہم حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ کے گھر پہ جاتے ہیں، ذرا جا کے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا بچہ دودھ پی رہا ہے یا دن میں دودھ چھوڑا ہوا ہے، تاکہ اس بچے کے دودھ چھوڑنے اور نہ چھوڑنے پر چاند کے دکھنے نہ دکھنے کا فیصلہ کیا جائے، فیصلہ کیا جائے۔ تو بات تو روزے کی تھی، عبادت کی، مگر خبر اتنی مشہور ہو چکی تھی سرکار غوث اعظم کے دودھ نہ پینے کی، دن میں روزہ رکھنے کی، یہ پوری خبر مشہور تھی، سب لوگوں کی زبانوں پر تھا کہ یہ بچہ ایک عام پیدا ہونے والا بچہ نہیں بلکہ ایک عام ولی بھی نہیں معلوم ہوتا، یہ بچہ ولیوں کا سردار معلوم ہوتا ہے۔ تو لوگ آئے آپ کے در پر، تو آپ کے ممی نے جو کچھ بتایا اس کے اوپر لوگوں نے فیصلہ کر لیا، چاند دکھنے نہ دکھنے کا۔ مگر میں یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک بات بتائیں، روزہ رکھنا کب فرض ہوتا ہے؟ نماز ایک مسلمان پہ کب فرض ہوتی ہے؟ جب وہ سن شعور کو پہنچتا ہے، جب بچہ بلوغیت کی منزل میں آتا ہے، بچہ جب شعور کی منزل میں داخل ہوتا ہے، بچہ جب بالغ ہو جاتا ہے، بچے کو جب عاقل کے زمرے میں شمار کیا جاتا ہے، اس وقت اس بچے پہ نماز فرض ہوتی ہے، روزہ فرض ہوتا ہے، شریعت کے احکامات اس پہ لاگو ہوتے ہیں۔
بچہ بڑا ہونے سے پہلے شریعت کا کوئی حکم نافذ نہیں ہوتا، روزہ فرض نہیں ہے، لیکن سرکار غوث اعظم پیدائش کے ساتھ ہی روزہ رکھنے کا آغاز کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں، کئی چیزیں بتانا چاہتے ہیں، اس میں سے ایک چیز یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اے دنیا والوں، اور بچے ہوں گے جن کے اوپر روزے کی فرضیت شعور کی منزل میں آنے کے بعد ہوگی، بلوغت کی منزل میں داخل ہونے کے بعد ہوگی، لیکن میں عام بچوں کی طرح ایک بچہ نہیں بلکہ اللہ کی ایک نعمت بن کر، پھر اللہ کا انتخاب بن کر دنیا میں جلوگر ہوا۔ میں پیدا ہوتے ہی شریعت کی پاسداری کر کے تم کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ میں پیدا ہونے کے بعد خوش نصیب نہیں بنایا گیا، میں پیدا ہونے کے بعد سعادت والا نہیں بنایا گیا، میں پیدا ہونے کے بعد ولی نہیں بنایا گیا، بلکہ میں پیدا ہونے سے پہلے ولی اور غوث پہلے بنایا گیا، بعد میں دنیا میں بھیجا گیا۔ وہ وہاں سے منتخب ہو کے آنے والی ہستی کا نام غوث اعظم دستگیر۔ یہ اللہ کا پہلا انتخاب ہے۔ ولادت سے پہلے ولایت ملی، ولایت پہلے ملی، ولادت بعد میں ہوئی۔ سرکار غوث اعظم یہ روزہ رکھ کے بتاتے ہیں، میں یہاں آ کے تیار ہونے والا ولی نہیں ہوں، میں وہیں سے تیار شدہ ولی بن کے آیا ہوں، میں وہیں سے غوث بنا دیا گیا۔ پھر دوسرا تصور ہم کو یہ دینا چاہتے ہیں کہ اے میرا نام لینے والوں، اے میرے فرمان کے آگے آگے مستقبل میں گردنیں جھکانے والوں، مجھ سے نسبت رکھنے والوں، یاد رکھو شریعت مقدم ہے۔ دیکھو ذرا مجھے، ابھی میرے اوپر باضابطہ شرعی اعتبار سے روزے فرض نہیں ہوئے، لیکن شیر خاری میں دودھ پیتی حالت میں روزہ رکھ کر میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ میں مجھ جیسا جھولے میں رہنے والا دودھ پیتا بچہ جب شریعت کا اتنا پاس و لحاظ رکھتا ہے کہ رمضان بھر روزے رکھتا ہے، تو تم بڑے ہو کر صاحب سمجھ ہو کر اونچے مرتبے میں عمر کے مرتبے میں جانے کے بعد، بلوغت کے منزل میں داخل ہونے کے بعد روزوں کو ترک کیسے کر سکتے ہو؟ فرضیت کا عمل کیسے ترک کر سکتے ہو؟ فرائض کے بجا لانے میں غفلت کیسے کر سکتے ہو؟ تو ولی جو ہوتے ہیں وہ شریعت کے بڑے پابند ہوتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم یہ اس وقت شریعت کی پاسداری کر رہے ہیں جس وقت ابھی شریعت کا کوئی حکم فرض اور جاری اور نافذ ہوتا ہی نہیں۔ یہ حضور غوث اعظم کی کرامت ہے۔ اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں، سرکار غوث اعظم ولادت سے پہلے ولایت کے حامل بنائے گئے۔ ولایت پہلے ملی، ولادت بعد میں ہوئی۔ حضور غوث اعظم سعادت والوں کی صف میں ایک ایسے سردار کا نام ہے کہ جن کی ایک نگاہ ناز سے چوروں کو ولایت ملتی ہے، بگڑے ہوئے لوگوں کو نصیحت ملتی ہے، فاسق عاشق بنتے ہیں، اللہ سے دور رہنے والے بندے غربت کے مزے لوٹتے ہیں۔ حضور غوث اعظم کا وہ کمال نظر ہے، جب آپ کی نظر چور پہ پڑی تو ولی بن گیا، مفسد دل پہ پڑی تو مصلح دل بن گیا، بگڑے ہوئے پہ پڑی تو سدھرا ہوا نہیں بلکہ سدھارنے والا بن گیا۔ یہ حضور غوث اعظم کی ولایت کی نظر کی شان ہے۔ سرکار غوث اعظم کو اللہ نے وہ سعادت، وہ کمال خوش قسمتی عطا فرمایا کہ جن کی نگاہ کے سامنے بڑے بڑے اولیاء اکرام کی گردنیں اور ان کے سر جھکے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ حضور غوث اعظم کی ولایت کا کمال ہے۔ چنانچہ سعادت
یہ بندے کو حاصل کرنا، یہی اس کی مغفرت اور جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ سعید جو ہوتے ہیں بندے، خوش نصیب، وہ اپنے طور پہ خوش نصیب نہیں بنتے۔ ایک خوش نصیب ہوتے ہیں، سورہ ہود کی آیت بتا رہی ہے، ایک بد نصیب ہوتے ہیں۔ بد نصیب اور خوش نصیب، ان کا معیار یہ با ادب بے ادب پہ ہے۔ وہ جو مشہور مقولہ ہے اردو میں، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو با ادب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو با نصیب بناتا ہے، با قسمت بناتا ہے، اس کو سعادت کی معراج سے ہمکنار کرتا ہے۔ جو بے ادب ہوتا ہے اس کو شقی اور بدبخت بناتا ہے۔ بد نصیبی اور بے نصیبی اور با نصیبی، اس کا تعلق ادب اور عدم ادب پر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ادب کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ جب ہم با ادب ہوں گے با نصیب ہو جائیں گے، پروردگار عالم کی طرف سے عطائیں ہوں گی۔ اسی سورہ ہود میں اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا، جو بندے با ادب با نصیب ہوتے ہیں، وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ۔ اللہ فرماتا ہے جو بندے با نصیب بنائے جاتے ہیں ان کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی سعادت اور با نصیبی کی وجہ سے جنت میں داخل ہوتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہتے ہیں، جنت کی سکونت ان کو دی جاتی ہے۔ پھر یہ سب کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے عطاءً غیر مجذوذ، بندوں کا با نصیب بننا یہ صرف اللہ کی عطا اور اس کے فضل پر موقوف۔ بندہ اسی وقت با ادب بنتا ہے جب اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ محنت سے با ادب نہیں بنتا، محنت سے انجینئر بنتا، محنت سے ڈاکٹر، محنت سے عالم، محنت سے عابد، محنت سے میکانک۔ یہ با ادبی با نصیبی یہ محنت سے ملنے والی چیز کا نام نہیں، یہ اللہ کی عطا اور بخشش سے دی جانے والی چیز کا نام ہے۔ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کی نگاہ میں رکھتا ہے، انہی لوگوں کو سعادت اور با نصیبی کا جوہر اور نور عطا کرتا ہے۔ با ادب بن جاتے ہیں، پہلے ان کو ادب میں لاتا ہے، پھر با ادب لوگوں کے زمروں میں شامل کرتا ہے، پھر اس کے بعد ان کے ہاتھ میں سعادت کا نور تھما دیتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں دنیا میں با ادب نہیں بے ادب ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو با ادب اور با نصیب ہیں۔ ہم یہاں رہتے ہیں انڈیا کی سرزمین پر، ہمارے اندر بحمدہ تعالی، بلکہ ہم میں سے چاہے وہ کوئی بھی ان پڑھ کوئی عورت بھی کیوں نہ ہو، اس کے پاس کعبے کا جو احترام ہے، جو ادب ہے، بعض ایسے لوگوں کے بالکل برخلاف ہے جو کعبے کے سامنے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کعبے کے سامنے رہتے ہوئے کعبے کا ادب نہیں ملا، ہم اتنے دور رہ کر بھی کعبے کا ادب ملا۔ کعبہ روزانہ صبح شام دیکھنے سے با ادب نہیں بنے، ہم صرف کعبے کی تصویر دیکھے تو با ادب بن۔ یہ کیا فیصلے؟ غریب والے کچھ ایسے ہیں ان کو کعبے کے غلاف کا احترام نہیں، کعبے کی عمارت کا اعتماد نہیں، قرآن کے الفاظ کا اعتبار اور ادب نہیں، اور کچھ ہم ایسے گناہگار لوگ ہیں کہ اللہ نے ہم کو با ادب لوگوں کے پیچھے لگا دیا ہے، با ادب لوگوں کا نام لینے والے ہیں، ہزاروں میل دور رہ کر بھی کعبہ نہیں کعبے کے سمت کا بھی احترام ہے۔ بھائی آپ بولتے ہیں بچہ اگر کعبے کی طرف پیر کرا، بولتے بیٹا پیر سیدھا کرو، بھائی ادھر کعبہ ہے، کعبہ تو سامنے دکھ رہا نہیں،
یہ سمت کعبہ ہے، کعبے کی سمت ہے، سمت کا اتنا احترام ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا سورہ ہود میں، یاد رکھنا با ادبی، با قسمتی، سعادت مندی، خوش نصیبی یہ انسان محنت سے حاصل نہیں کرتا، جگہ سے حاصل نہیں کرتا، زمانے سے حاصل نہیں کر سکتا، کسی کے جد و جہد اور کوشش سے حاصل نہیں کر سکتا۔ با ادبی، با نصیبی، خوش قسمتی صرف عطا غیر مجزوز اللہ کی عطا سے ملتی ہے۔ جس کو اللہ محروم کرنا چاہتا ہے، جس کو اللہ تباہ کرنا چاہتا ہے، جس کی آخرت کو برباد کرنا چاہتا ہے، جس کو جہنم کے گڑھے میں ڈھکیلنا چاہتا ہے، رب ذوالجلال اس بدبخت کو سب سے پہلے بے ادب بناتا ہے۔ بے ادب، بے نصیب، با ادب با نصیب۔ تو ادب یہ پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ تو ادب ہی دین ہے، پورا دین ادب کا نام ہے۔ قرآن کا پورا مطالعہ کیجیے، ہر جگہ ادب کی تعلیم۔ کچھ ایسے بد نصیب ہیں بے ادبی کو دین سمجھ، بے ادبی کو بے ادبی سمجھنا تو دور کی بات ہے، بے ادبی کو انہوں نے دین بنا لیا۔ دوستو ادب یہی دنیا و آخرت کی ترقی کی ضمانت۔ اللہ نے فرما دیا عطا غیر مجزوز، یہ سعادت مندی، یہ ادب، یہ صرف میری عطا سے ملتا ہے، میرے دینے سے ملتا ہے، میری بخشش سے ملتا ہے۔ ہر ایک کی قسمت ہے، ہر ایک کا اپنا نصیب ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہم سب کو یہاں جس طرح با نصیب لوگوں کے نام لیواؤں میں ہم کو شامل کیا ہے، رب ذوالجلال تو اپنے فضل و کرم سے قیامت میں بھی انہی با ادب لوگوں کے زمروں میں ہمارا حشر فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔